زندگی کا مقصد اگر آپ نے دنیا کو بنا لیا، ایک تو آپ کی زندگی ضائع ہو گئی، پھر آپ دنیا میں خوشی کا سانس نہیں لے سکیں گے، جو قلبی سکون ہے، پریشان رہیں گے آپ، کیونکہ آپ نے اپنے آپ ہی کو بھلا دیا، اللہ کو بھول گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھلا کر آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کے رسول سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اپنے آپ کو آپ بھول گئے، تو یہ کون سی زندگی ہے؟ آج کل تو سب لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ باتیں بڑی اہم ہیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیاب زندگی کیسے گزاریں۔ دیکھیں، دنیا میں ایک بات نوٹ کر لیں، ابتدائی طور پہ جو بھی ہم آئے ہیں، تو جب ہم جائیں گے یا تو کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی ہمیں یعنی سننے کی بھی کوئی ایسی طلب تڑپ نہیں ہے۔ کسی سے بھی یہ سوال کریں، وہ کہے گا یار کیا کر رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لوگ حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، بس ظاہر میں مصروف ہیں۔ اوپر سے والدین پریشر کیا ہے؟ ظاہر کا، ہوم ورک کر لیا، تم اسکول کیوں نہیں گئے، یہ سارے بس یہی والدین سب یہ بہرحال دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے موضوع لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اس میں بعض نیک بخت ہوں گے اور بعض بدبخت ہوں گے۔ جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک ٹولی جنت جائے گی اور دوسری ٹولی دوزخ جائے گی۔ تو بہت سی ایسی آیت ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، بخشش نہ ہوئی تو شدید عذاب ہوگا۔ آج اب دیکھیں، یہ بہت بنیادی باتیں ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، زندگی کو پہچانیں۔ زندگی کھانے پینے کا، رہنے کا، سونے جاگنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے، اور آپ کا سونا اور جاگنا اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ رات کو ہم سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ آرام ضروری ہے۔ اب پھر ہمیں اٹھاتا کون ہے، سلاتا کون ہے، اٹھاتا کون ہے؟ زندگی، سبحان الذی احیانا بعد اماتنا، یہی ہم دعا کرتے ہیں نا صبح کی، اس نے ہمیں موت کے بعد ہمیں اٹھایا، زندگی دی۔ تو یہ کامیاب زندگی، اگر آپ عقل، سوچ، فکر سے کام نہیں لیں گے تو آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ سوچ سمجھ کر زندگی نہیں گزار رہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر آپ دنیا کے لیے آپ کی سوچ اگر دنیا تک محدود ہے، تب بھی آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ وقت تو گزر جائے گا۔ بچپن سے جوانی ہے، اور جوانی سے مطلب پھر یہ منزلیں 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70، تو اس میں زندگی گزر جاتی ہے اسی سوچ میں۔ تو سوچ کے بغیر آپ زندگی مت گزاریں، سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ کیوں کہ آپ کو اکیلے قبر میں لٹایا جائے گا، اکیلے آپ کو رب کے حضور پیش ہونا ہوگا، جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا زندگی کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ سوچیں،
سوچ سمجھ کر. اب وہ ذرائع موجود ہیں، مشاہدات، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں کہا ہے آپ مشاہدے سے کام لیں. جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، یہ کیا ہے سب کچھ. اللہ نے فرمایا میں نے تمہارا ایک سسرال بنا دیا ہے، ایک نسب بنا دیا، ایک سسرال بنا دیا ہے. کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے، لیکن تم حقیقت میں کیا ہو وہ تم نے جاننا ہوگا. اپنی منزل کو پہچاننا اور منزل اس کام پر توجہ دینا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو اس سے آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. یعنی اگر آپ اپنے آپ کو جان لیں، اپنے مقصد دنیا کے مقصد کو جان لیں کہ کرنا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ بھئی تم آخرت کی تیاری کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہے. تو تقوی والی زندگی، بامقصد زندگی، اس سے زندگی کامیاب ہوگی. احتیاط والی زندگی، زندگی کا مقصد اگر آپ نے دنیا کو بنا لیا، ایک تو آپ کی زندگی ضائع ہو گئی، پھر آپ دنیا میں خوشی کا سانس نہیں لے سکیں گے. جو قلبی سکون ہے، پریشان رہیں گے آپ، کیونکہ آپ نے اپنے آپ ہی کو بھلا دیا، اللہ کو بھول گئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو بھول گئے. اللہ کو بھلا کر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کے رسول سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اپنے آپ کو آپ بھول گئے، تو یہ کون سی زندگی ہے؟ آج کل تو سب لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں. تو دیکھیں یہ باتیں بڑی اہم ہیں. اپنے اوپر رحم کریں، اپنے لیے جئیں، اپنے آپ کو آگ سے بچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ، حدیث کا مفہوم ہے، اور پھوپھی صفیہ، ان کو کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. قیامت کے دن اے فاطمہ میں تمہیں اس وجہ سے تم عذاب سے نہیں بچ سکو گی کہ تم میری بیٹی. نوح علیہ السلام کی بیوی آگ میں ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا آگ میں ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی آگ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب آگ میں ہے. تو یہ رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے. آپ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں، اپنے اوپر رحم کریں. دیکھیں اپنے اوپر جب آپ رحم کریں گے تو آپ کی دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی. وہ تو پھر تفصیلات ہیں. ایک پرسکون زندگی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں. تو بس دائمی سکون، دائمی بس آپ زندگی گزاریں، اور جو اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہیں اس کو آپ پورا کریں. زندگی ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے دیکھیں دونوں باتیں ہیں. خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں، اور دنیا اور آخرت میں فائدہ یہ بھی قرآن کی. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. جو نیکوکار ہیں دنیا میں اس کے لیے بھلائیاں ہیں، دنیا بھی جنت، آخرت میں بھی جنت. ورنہ دنیا میں بھی دوزخ، ایز دوزخ، اور آخرت میں ہے ہی پریشانی. تو اپنے اوپر رحم کریں، اپنے یعنی اپنے حال پر رحم کریں. پھر جو مستقبل ہے وہ تو موت کے بعد جو، وہ تو بہت ہی بدحالی کی زندگی ہے. صبح میں وہ تھوڑی چولہا میں نے جلایا، کچن میں گیا تھا تو میں نے چولہا جلایا، تھوڑا سا ہاتھ تاپا، میں یہ تو بڑا مشکل ہے اس میں جلنا، یا بڑی تیز آگ ہے، یہ تھوڑی سی میں برداشت نہیں کر سکا. ویسے ہی اوپر تھا میرا، میں نے دیکھا یار یہ آگ تو اللہ تعالیٰ نے النار کا وعدہ ہے. تو دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں. بس اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ کی مرضی ہے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو آ گیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، ایمان لے آؤ یا انکار کر دو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو. جاؤ جہنم میں،
یہ الفاظ ہیں. فقط کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، اب اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.